CAA اور NRC پر صدائے احتجاج کس نے کیا؟ سیاہ قانون کے خلاف ایوان بالا میں آواز کس نے اٹھائی؟ وہی تو ہے جس نے امن و امان کی فضا کو بگاڑنے والوں کے خلاف لڑتے آئے ہیں، اقلیتوں کا دوست اور مسلمانوں کا حقیقی رہنما۔ CAA اور NRC کا نام لیتے ہی لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی پائی جانے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی نہ کبھی ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ مگر ہمارے درمیان میں موجود ایک بے باک رہنما جس کے وجود سے ہی ایوان بالا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ میں اسد الدین اویسی، جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا، اس کا وفادار رہوں گا۔ صدر مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس کالے قانون پر PM مودی کی قیادت کی دھجیاں اڑا دی۔ جب طالبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی، تاجک کی، آپ کو ضرورت ہے بھارت میں، تاکہ ہم اسٹریٹجک کنٹرول کر سکیں، مگر آپ کے قانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو، ازبیک کو، طالبان جو حکومت کرے گا افغانستان میں، آپ کا تو کاٹ چلا گیا۔ یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا ویژن ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلنڈر اسٹریٹجک سیکورٹی کے اینگل سے آپ لوگ کریں گے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ لوگ اس سیاہ قانون کی منسوخی کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہ وہی قائد ہے جس نے ایوان بالا میں کھل کر مخالفت کی اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ اس حکومت کو جس نے سمویدھان پر اوتھ لیا، آج اسلام سے، مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں؟ آخر کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے باعزت شہری ہیں، آخر اس نفرت کا، اس ڈسکریمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں؟ کیونکہ BJP سرکار نے اس قانون کو لانے کا خاکہ تیار کیا ہے، اسے عام شہریوں کے لیے ہونے والے مضر اثرات سے صدر محترم نے واقف کروایا ہے۔ ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم، اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو 57 کی جنگ آزادی ہو۔ کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین نے آسام میں نافذ سیاہ قانون کی آڑ میں ہونے والی ناانصافیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو آسام میں NRC ہوا میڈم، وہاں پر 19 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں سے خود وہاں کے منتری کہتے ہیں کہ 5,40,000 بنگالی ہندو ہیں۔ میں ہوم منسٹر جاننا چاہ رہا ہوں، سیکشن 6A کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مقدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا، اور کس پر مقدمہ چلے گا؟ فارن ٹریبیونل سے مسلمانوں پر۔ بتائیے ہوم منسٹر صاحب، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ صدر مجلس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ فیوچر میں سب تماشے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے ہی دیش میں میں اسٹیٹلس بن جاؤں گا محض اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ آپ کا یہی مقصد ہے، اور بنیادی فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنا سکتے۔ جو حکومت NRC اور CAA کے ذریعے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کرنا چاہتی ہے، اس طرح اس مرد مجاہد نے کھل کر اس بل کی مذمت کی اور بڑے ایوان میں اس کا انکار کرتے ہوئے بل کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا۔ اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا، میں اس بل کو پھاڑتا ہوں۔ یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر محترم کی اسی جرت کو دیکھتے ہوئے ہندوستان بھر سے لوگ حیدرآباد سے یہ امید کرتے ہیں کہ صدر محترم بھاری اکثریت سے ایوان بالا میں وہی جذبے اور جوش کے ساتھ آپ کے لیے، آپ کے وقار کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ کہ آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، جماعت کو آپ کو کامیاب کرنا ہے۔